تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ کسی کے روکے سے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا، کسی کے روکے سے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا، چراغ ایمان آندھیوں میں جلا کیا ہے جلا کرے گا، وہ لاکھ بگڑے ہزار روٹھے غضب میں آئیں کہ دل ملائیں، خدا کی اس پاک سرزمین پر خدا کا قانون ہی چلے گا۔ بھئی یہ بڑی مبارک مجلس ہے، اور اس سے بڑی مبارک مجلس کوئی نہیں جو نبی کی محبت میں قائم ہوئی۔ باقی مولانا محبوب حسن صاحب نے ساری باتیں کہہ دی، میرے لیے تو کوئی چھوڑی نہیں بات۔ تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں بیان کیا کروں، دعائی کر دی جائے تو اچھی بات ہے۔ اور ایک خوشی یہ ہوئی کہ جو ہم نے الف با سے کام شروع کیا تھا اللہ نے اسے قبول کر لیا، اور یہ ساری قبولیت کی جو ہیں نشانیاں ہیں۔ میں اکثر طالب علم کو جب پڑھانے لگتا ہوں تو ایک بات کہتا ہوں کہ بھئی یہ دعا ہر روز کیا کرو، اے اللہ مجھے قبول کر لے۔ کیا کر لے؟ ہاں، آپ بھی دعا کیا کریں اپنے لیے، اے اللہ جو میں تیرے دین کا کام کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، قبول کر لے۔ اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ بنانے کی اپنی مرضی نہیں تھی، کس کی مرضی تھی؟ اللہ کی مرضی تھی۔ اللہ کے حکم سے بنا رہے ہیں، اور جو کام براہ راست اللہ کریم فرما رہے ہیں اور وہ کیا جا رہا ہے اس کی قبولیت میں شک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، ہماری طرف سے قبول کر لے، انکا انت السمیع العلیم۔ بھائی جب یہ آگے نام آتے ہیں نا اللہ کی، اس پر بھی غور کیا کرو۔ علماء کا مجمع ہے، کیا کہا؟ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، تو ہی سننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ سچی بات ہے، کبھی اس دعا پر غور کرتا ہوں دل پھٹنے کو ہوتا ہے کہ ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں تو سن رہا ہے، اور پھر یہ ابراہیم کی زبانی باتیں نہیں، دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں، اور میرے دلوں کا راز بھی اللہ تو جاننے والا۔ سمیع کا کہا زبان سے جو کہہ رہا ہوں سن رہا ہے، علیم کہا اے اللہ اوپر اوپر کی باتیں نہیں، دل کی گہرائی سے تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو ہمیں بھی دل کی گہرائیوں سے مانگنا ہے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ آمین۔ اور اس سے بڑی کوئی اعلیٰ مجلس نہیں ہے جس میں یہ فکر ہو کہ ہم نے اپنے نبی کی عزت عظمت و حرمت پر مر مٹنا۔ کئی مقام پر کہہ چکا ہوں، بھئی ہم نبی کی
عزت کے لیے، نبی کی ختم نبوت کے لیے کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے، قربانی دیں گے۔ بھیک؟ ہاں جی تم ختم نبوت کا مسئلہ مان لو، نہیں، قربانی دیں گے۔ کیا دیں گے؟ قربانی دیں گے۔ کون سا مسئلہ ہے؟ سوچ رہا تھا کہاں سے بات شروع کروں، کہاں ختم کروں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جو رئیس المجاہدین ہیں، کیا ہیں؟ رئیس المجاہدین، شیخ العرب والعجم، جن کا دل رسول اللہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ اکابر علماء دیوبند کے ہاں مشہور ہے جب روضہ رسول پر سلام دیتے تھے جواب بھی ملتا تھا۔ بھائی ہمارے یہ اکابر کوئی معمولی نہیں تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرماتے تھے تو جوش میں آ کر کہتے تھے عشق نے تیرے کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو، عشق نے تیرے کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو، عیش و نشاط زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو ہو۔ بھاشا زبان کا شعر ہے، وہ پڑھا کرتے تھے، جب بیت بھئی تو لاج کہاں، سنسار ہم سے تو کیا ڈر ہے، دکھ درد پڑے تو کیا چنتا، سکھ نہ رہے تو کیا ڈر ہے۔ اور بھئی ہمارے ان اکابر نے تو محمد رسول اللہ کی عظمت کے لیے دنیا کا چین سکون سب قربان کر دیا۔ تو اس لیے یہ نبی کی عظمت کی بات ہے۔ اور ایک عقیدہ صحیح کرو، آج عقیدوں میں بڑا بگاڑ آ گیا۔ بعض لوگ کسی کو کہہ رہے ہیں امام زمان، یہ سارا زمانہ محمد رسول اللہ کا زمانہ ہے، کسی کا کوئی زمانہ نہیں، یہ سارے کا سارا زمانہ جس نے کسی اور کا زمانہ کہا ہے اس نے محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکار کیا ہے۔ اس لیے آج لوگ ہمیں بدھو سمجھ رہے ہیں، ہمیں ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں مروب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بھئی ہم غریب ضرور ہیں، فقیر ضرور ہیں، لیکن ہم اگر فقیر ہیں تو اس رب کے دربار کے، اس کے سوا کسی سے مانگنے والے نہیں ہیں۔ بہت ساری باتیں مولانا نے کہہ دی۔ عطاء اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فقیر تھے، کیا تھے؟ ہاں فقیر تھے۔ ان کا جنازہ کرائے کے مکان سے اٹھا، فقیر تھے۔ ان کی بیٹی نے لکھا ہے، ابا فرماتے تھے میرا تو رب کی ڈھیری پر ہاتھ ہے، جتنا چاہتا ہوں لے لیتا ہوں، جتنا چاہتا ہوں رد کر دیتا ہوں۔ یہ تھے فقیر، یہ فقیر تھے۔ تو یہ عقیدہ صحیح رہے گا کہ یہ سارا زمانہ کس کا زمانہ ہے؟ محمد رسول اللہ کا زمانہ ہے۔ اور بھئی کسی آدمی سے لکھا ہے علماء نے 4 وجہ سے محبت ہوتی ہے، جمال، کمال، قرب اور احسان۔ یہ ساری باتیں میرے نبی میں موجود ہیں، تو کیوں نہ مر مٹیں لوگ ان پر۔ کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگی، مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا ہاتھ کاٹے، اگر میرے محمد کو دیکھتی گردنیں کاٹ لیتی، اور کاٹی، کٹوائیں گردنیں۔ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ایمان لانے کے بعد نگاہ بھر کے رسول اللہ کو نہیں دیکھ سکا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے بالوں کی بات کر رہے ہیں۔ وہ بھئی عاشق تھے نا وہ، ہم عاشق کیسے ہیں؟ ہمارے بال بھی رسول اللہ جیسے نہیں ہیں۔ مدرسوں میں پڑھنے والے طالب علموں سے رونا روتے رہتے ہیں، اسی لیے بے برکتی ہو گئی، برکتی اٹھ گئی۔
آپ کے کندھوں کی بات کر رہے ہیں، لباس کی بات کر رہے ہیں. آخر میں ایک جملہ کہنے لگے، ما رأیت شیئا قط احسن منہ، اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ سے زیادہ حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں ہے. دیکھا ہی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی روایت ہے، ایک ایک بات ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا کوئی دیکھا ہی نہیں. محبت کی بات ہے نا. او بھائی آج ہم تو محبت کی بڑی داستانیں بکھیر دیتے ہیں، لیکن ہم تو رسمیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور جن مجاہدین کا ذکر کرنا ہے ان کے حال تو پوچھو، وہ مجاہدین کیسے تھے. حضرت زید بن عبد ربی ہی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باغ کو پانی لگائے ہوئے ہیں. کسی نے آ کر کہا تمہیں پتہ نہیں رسول اللہ تو اس دنیا سے چلے گئے؟ اچھا آپ چلے گئے اس دنیا سے. آنکھیں بند کی، آسمان کی طرف منہ کیا اور کہنے لگے اللہ یہ آنکھیں تو اس لیے تھیں کہ محمد رسول اللہ کو دیکھتا تھا، اب کس کو دیکھوں گا، میری بینائی سلب کر لے. منہ نیچے کیا، آنکھیں کھولی تو بینائی ختم ہو چکی تھی. محمد رسول اللہ کے بعد پھر کسی کو دیکھا نہیں ہے. یہ ہے محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو یہ بھی عقیدہ ہو کہ اس کائنات کا مرکز محمد رسول اللہ ہے، امام زمان بھی محمد رسول اللہ ہیں، اور اس کائنات کا مرکز بھی محمد رسول اللہ ہیں. تبھی تو لوگوں نے جانیں قربان کر دی نا. انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے خاتم النبیین کے اندر کچھ فارسی کے اندر اشعار لکھے ہیں، کمال کر دی ہے. کیا کہتے ہیں؟ یکتا کے بود مرکز ہر دار یکتا، یکتا کے بود مرکز ہر دار یکتا، تا مرکز عالم تو اے بے مثل و نظیری. آدم بصف محشر و ذریت آدم، در ذل لوایت کے تو امامی و امیری. کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہر دائرے کا ایک مرکز ہوتا ہے، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کا مرکز ہیں. وہ اپنی ذات کے اندر بے مثل و مثال، اپنی ذات کے اندر کیا ہے؟ ہاں میں عرض کیا کہ جیسے رب اپنی وحدانیت کے اندر بے مثل و مثال ہے، محمد اپنی نبوت کے اندر بے مثل و مثال ہے. اور یہ سارا زمانہ حضرت سید نفیس شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات کہی ہے. کیا کہتے ہیں؟ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. یہ ابھی جنوری میں جانا ہوا عمرے پر، تو جب حاضری ہوتی تھی، جب مجھے روضہ نظر آتا تھا میں یہ اشعار ضرور پڑھتا تھا، پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح. کیا کہہ رہے ہیں سید نفیس شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ؟ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین. زور پیدا کر دیا مولانا. ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. وہ نبی تھے ہمارے کہ حسین احمد نے سب کچھ چھوڑ دیا. ہاں تقریباً 17 سال تک روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر حدیث پڑھائی. حضرت لکھتے ہیں خود نقش حیات کے اندر کہ ایک بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اللہ آپ کو مجھے بھی اس سے نواز دے.
تو غالباً ایسے ہی ہے کہ میں رو رہا ہوں، حضرت نے پوچھا حسین احمد کیا ہے، کیا چاہتا ہے؟ عرض کی حضرت جو کتابیں پڑھی ہیں پڑھانی آ جائیں، جو نہیں پڑھی وہ پڑھنی آ جائیں۔ فرمایا اس کے بعد رکاوٹ نہیں رہی۔ یہ تعلق کس کے ساتھ تھا؟ محمد رسول اللہ کے ساتھ تعلق تھا۔ اللہ ہمارا بھی تعلق یہ رکھ دے، آمین۔ اور جب آتا نا قال قال رسول اللہ تو اشارہ کرتے یہ صاحب روضہ فرما رہے ہیں، وہ بھی جنہوں نے وہاں بیٹھ کے پڑھایا نا، اللہ نے ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے روزانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی تھی، روزانہ۔ یہ تھے عاشق اور یہ تھے مجاہد۔ میری بات جو ہے وہ بٹوک اور ادھر ادھر کی چلنے لگ گئی ہے، تو بہرحال نبی کا ذکر جہاں سے بھی شروع ہو جائے وہ خیر ہی خیر ہے، وہ محبت کی دلیل ہے۔ تو اس نبی کی ختم نبوت، اس نبی کی عظمت و حرمت کا سب سے پہلا محافظ اور پہلا مجاہد وہ ابو بکر ہے، خیر الخلائق بعد الانبیاء۔ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ چھوٹوں کے دل میں بات ڈال دیتا ہے۔ آج سے 3 سال پہلے مولانا شبیر احمد عثمانی نے چناب نگر میں ختم نبوت کانفرنس کرتے ہیں، تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی، ایسے عام مشہور ہے کہ پہلا اجماع کہاں ہوا؟ ختم نبوت پر۔ اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی، میں نے وہاں کہا پہلا اجماع ابو بکر کی خلافت پر ہوا۔ بس یہ عقیدہ بھی صحیح کریں، پہلا اجماع ابو بکر کی خلافت پر ہوا رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ کیوں ہوا ابو بکر کی خلافت پر پہلا اجماع؟ اور بھائی کوئی اختلاف کسی کا نہیں ہے ابو بکر کی خلافت سے، یہ سب ڈھونگ اور جھوٹ ہیں، تاریخی جھوٹ بھی ہیں، عقیدے کی بھی جھوٹ ہیں۔ پہلا اجماع کس پر ہوا؟ ابو بکر کی خلافت پر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیوں ہوا؟ آگے ختم نبوت کا مسئلہ آنے والا تھا کہ جس طریقے سے ابو بکر ختم نبوت کے مسئلے کی حفاظت کرے گا ایسے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ ابو بکر، ابھی ابو بکر کے گن گائے جا رہے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے ازالۃ الخفا، اس کے اندر حضرت نے ایک روایت لکھی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں یا ابا بکر آتاک اللہ رضوان الاکبر، اے ابو بکر اللہ تجھے رضوان اکبر عطا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ رضوان اکبر عطا کرے گا۔ فقال بعض القوم من رضوان الاکبر یا رسول اللہ، بعض صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم رضوان اکبر کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتجلی اللہ لعبادہ فی الآخرۃ عامۃ ویتجلی لأبی بکر خاصہ۔ فرمایا جنت میں عام لوگوں کو اللہ کا دیدار ہوگا اور ابو بکر کو خاص دیدار ہوگا۔ کیوں؟ ابو بکر نے محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کی حفاظت کی، محمد رسول اللہ کی عظمت کی حفاظت کی۔ اور یہ بھی عقیدہ رکھو اس کائنات کے اندر رسول اللہ کے بعد سب سے بہادر وہ ابو بکر تھے رضی اللہ تعالی۔ حضرت امیر عمر کو بہادر کہتے ہیں، ان کی بہادری تو حضرت ابو بکر کی خلافت کے اندر واضح ہو گئی۔ اور سب سے مشکل ترین دور جو ہے اس دھرتی پر رسول اللہ کے بعد وہ ابو بکر کی خلافت ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ 2.5 سال دور ہم پڑھتے نہیں نا آج، 2.5 سال جو گزارے ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ مشکل ترین وقت تھا۔ کہیں منکرین ختم نبوت کا فتنہ ہے،
کہیں منکرین زکات کا فتنہ ہے، کہیں مرتدین کا فتنہ ہے، کہیں رومیوں کا فتنہ ہے، ابو بکر نے ان سارے فتنوں کا مقابلہ کیا۔ اس لیے ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر کی بات کر رہے تھے نا، پہلا مجاہد ہے، اس سے فارغ ہو جائیں گے تو باقی مجاہد کی بیان کر دیں گے۔ پہلا مجاہد، پہلا غازی حضرت علی کوفہ کی جامع مسجد کے اندر خطبہ دے رہے ہیں اور فرمانے لگے لوگوں تمہارے اندر بہادر کون ہے؟ سب کہنے لگے علی آپ بہادر ہیں؟ کہنے لگے نہیں ہمارے اندر کوئی بہادر تھا تو وہ ابو بکر تھا رضی اللہ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہمیں جھوٹی کہانیاں، جھوٹے قصے، مرثیے سننے بڑے خوش لگتے ہیں، اور حقیقت حال تو دیکھو علی کیا کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ہمارے اندر کوئی بہادر تھا تو وہ ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہی تھا پہلا مجاہد ختم نبوت کا۔ اس نے تو ختم نبوت کی ہر مقام پر حفاظت کی۔ وہ بدر کا میدان جس نے بڑے بڑوں کا دل ہلا کے رکھ دیا، وہاں ختم نبوت کی حفاظت کرنے والا ابو بکر تو ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ کھڑے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اور اللہ کے رسول سجدہ ریز ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں۔ اسی ابو بکر کو تو ترس آیا، اے اللہ کے رسول بس کرو، دل پھٹنے کو ہے، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر دی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر کہہ رہے ہیں۔ ابو بکر نے کہا تو اللہ کے رسول نے سر اٹھا لیا۔ وہی تو ابو بکر، آج ہم ابو بکر کو سمجھے نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ معراج پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، نورانی پردوں سے گزر رہے ہیں، گھبراہٹ ہوئی تو ایک آواز آئی، ابو بکر کی آواز آئی۔ میں ابو بکر کہاں سے آ گئے؟ اور میں اللہ نے ایک فرشتہ ابو بکر کی آواز کے اندر پیدا کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ کو تسکین ملتی ہے تو ابو بکر سے ہی ابو بکر سے تسکین مل رہی ہے۔ تو علی کیا کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ؟ ہمارے اندر کوئی بہادر تھا تو وہ ابو بکر تھے رضی اللہ تعالی۔ یہ پہلا مجاہد ہے ختم نبوت کا۔ اور کیا پھر فرمانے لگے کہ ایک دن مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر پٹکا ڈال دیا، کھینچ رہے ہیں، آپ کی آنکھیں نکلنے کے قریب ہو گئی، میں منظر دیکھ رہا ہوں۔ کون؟ علی فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں سارا منظر۔ کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی جا کر کسی مشرک کا ہاتھ پکڑے، کہ اچانک دیکھتا ہوں ادھر سے ابو بکر دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں تقتلون رجلا یقول ربی اللہ، اور ظالموں تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہ رہے ہو کہ جس کا نعرہ مستانہ یہ ہے کہ میرا پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کسی کو ادھر پھینکا، کسی کو ادھر پھینکا، انہوں نے رسول اللہ کو تو چھوڑ دیا، ابو بکر کو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چہرے پر اوڑھنی ڈالی اور رونے لگ گئے منبر کے اوپر بیٹھ کر، اور بار بار کہہ رہے ہیں لوگوں ہمارے اندر کوئی بہادر تھا تو ابو بکر تھا۔ تو یہ عقیدہ کیا؟ یہ پہلا کیا ہے؟ ختم نبوت کا پہلا مجاہد ہے۔ اور یہ ختم نبوت کا مسئلہ معمولی نہیں ہے۔ آج لوگ اس کو بھول بھلیوں میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس مسئلے پر تو صحابہ نے جانیں لٹا دی۔ 23 سالہ دور کے اندر تقریباً 250 صحابہ شہید ہوئے، 60 سے اوپر غزوات و سرایا ہیں، تو 350 صحابہ شہید ہوئے، اور صرف ایک جنگ یمامہ کے اندر 1200 صحابہ، جس میں 700 قاری ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے صحابہ نے محمد رسول اللہ کی ختم نبوت پر کیسے جان لڑا دی۔ یہ علماء پاگل نہیں ہیں، ہاں پاگل نہیں ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ کا مقام، آپ کی حرمت کیا ہے۔
انہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات، اس لیے پہلے مجاہد کون؟ ہاں، خیر الخلائق بعد الانبیاء ابو بکر، اور پھر ابھی مولانا ذکر کر رہے تھے پہلے شہید کا، کہ جو مسیلمہ کذاب کے پاس گئے اور وہ اپنی نبوت پیش کر رہا ہے، اور کیا کرے، میں تیری بات نہیں سن رہا۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک ایک عضو کاٹا جا رہا ہے۔ بھئی آج باتیں کرنی بڑی آسان ہے، قربانی دینا بڑی مشکل ہے۔ ایک ایک عضو کاٹا جا رہا ہے، اور ایک ایک عضو سے ہی آواز آ رہی ہے کہ محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں، تو وہ پہلا شہید، بلکہ میں تو اس سے بھی پہلے جاؤں گا، وہی محمد رسول اللہ کی ختم نبوت پر شہید ہونے والی پہلی وہ سمیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ساری شہادتیں ختم نبوت پر ہی ہوئی ہیں، چاہے وہ میدان بدر کے اندر ہوئی ہوں، میدان احد کے اندر ہوئی ہوں، خندق میں ہوئی ہوں، کسی مقام پر بھی ہوئی ہیں، وہ سب کی سب شہادتیں اور قربانیاں وہ محمد رسول اللہ کی ختم نبوت پر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس لیے تو اس پر قربانیاں دی جا رہی ہیں، اور پھر اس مسئلے پر جس نے قربانی دی نا، اللہ نے جو پہلے نبیوں پر انعام کیے تھے وہ محمد رسول اللہ کے ایک ختم نبوت پر قربانی دینے والوں پر کر دیے۔ یمن کے اندر اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو وہاں پر ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کر رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں، تو نبی نہیں ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ آگ جلوائی، ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ میں ڈال دیا، اور اللہ نے اس آگ کو محمد رسول اللہ کی طفیل گلزار بنا دیا۔ اس ختم نبوت کے مسئلے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تک اہمیت کا مسئلہ ہے، وہ گھبرائے نہیں، آگ میں کود گئے محمد رسول اللہ کی محبت کے اندر۔ اب وہ جب جلے نہیں تو ان کو گھبراہٹ ہوئی، نبی صاحب کو، جھوٹے تھے نا، جو سچا ہوتا ہے اس کو گھبراہٹ نہیں ہوتی، تو بالکل گھبراہٹ نہیں، چاہے وہ تختہ دار پر کیوں نہ ہو۔ ہاں، عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے، اور وہ کہنے لگے یہ ساتھ ہی ہے، مجھے لے چلو، وہ تختہ دار دکھاؤ، جا کر گلی میں ڈال رہے ہیں، تختہ دار بھی کھڑے ہو رہے ہیں، وہ لوگ حیران ہیں، عجیب پاگل آدمی ہے، لوگوں کا تو خون خوش ہو جاتا ہے جب سزائے موت کا اعلان ہوتا ہے، تو ان کے ہاں خوشیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے مت ڈراؤ ان علماء کو، تختہ دار سے، گولیوں سے مت ڈراؤ۔ 1857 کی جنگ آزادی کے اندر مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ کو سزائے موت ہو گئی۔ کیا ہوئی؟ سزائے موت ہو گئی، جیل میں خوش ٹہل رہے ہیں، انگریز آ گیا، کہنے لگے کیوں خوش ہو، بڑے خوش ہو؟ کہنے لگا بس اب میں اللہ کے دربار میں قربان ہو جاؤں گا۔ کہنے لگا موت سے اتنی خوشی؟ اب انہوں نے کیا کیا؟ موت کی سزا موقوف کر دی اور داڑھی مونڈ دی، داڑھی مونڈ۔ مولانا یحییٰ بار بار وہ بال کھاتے تھے، چومتے تھے اور روتے تھے اور فرماتے تھے میں شہادت سے معروم ہو گیا اور تجھے شہادت ملی، میں شہادت سے محروم ہو گیا اور تجھے شہادت مل گئی۔ تو ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ صحیح سالم بچ گئے، اور یہ خبر بھی پھیل گئی۔ اب اور تو کوئی پناہ گاہ تھی نہیں ابو مسلم خولانی کے لیے سوائے مدینہ کے، کہ چلو جس کے لیے آگ میں ڈالا گیا اسی کے قدموں میں جاتا ہوں۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، ان کے جانے سے پہلے رسول اللہ اس دنیا سے جا چکے، حضرت ابو بکر کی خلافت قائم ہو چکی تھی،
گئے مسجد نبی کے باہر اپنی سواری باندھی اور اندر ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اجنبی آدمی ہے. جب نماز سے فارغ ہوئے پوچھا میں کہاں سے آیا ہوں؟ یمن سے آیا ہوں. باتیں کرتے کرتے عمر بھی تو صاحب بصیرت تھے. ہاں ہاں یہ بڑے بصیرت والے تھے. اور جو ان کو صاحب بصیرت نہیں مانتا وہ عقل سے خالی ہے. ہاں وہ عقل کا بوتا ہے بالکل. ان کی بصیرت کے بڑے واقعات ہیں. ایک واقعہ میں بڑے مزے لے کر سنایا کرتا ہوں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خواب دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ خواب دیکھ کہ میں اٹھا ہوں مسجد نبی میں گیا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. جب اللہ کے رسول نماز سے فارغ ہوئے آپ مصلی سے اٹھ کر ایک جگہ آ کر بیٹھ گئے. ایک بچی آئی, اس نے چھواروں کا طبق حضرت عمر کے سامنے رکھ دیا. حضرت علی فرماتے میں آگے ہوا تو حضرت عمر نے 2 چھوارے میرے منہ میں ڈال دیے. میں نے عرض کی حضرت اور نہ بات بھول گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ بیٹھے نماز پڑھا کر ایک جگہ پر اور ایک بچی آئی اور اس نے چھواروں کا طبق رسول اللہ کے سامنے رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور میں آگے ہوا تو رسول اللہ نے 2 چھوارے اٹھائے میرے منہ میں ڈال دیے. اور جب میں صبح اٹھا تو ان کی حلاوت مجھے حلق میں محسوس ہو رہی. میں کہا کرتا ہوں کھلائے کسی نے؟ محمد رسول اللہ نے تو کھلائے تھے. حلق میں محسوس ہو رہی ہے. اب میں اٹھا, میں مسجد نبی میں گیا تو دور تھا حضرت امیر عمر کا رضی اللہ تعالیٰ. تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں. نماز پڑھانے کے بعد فارغ ہوئے بے عین ہی اسی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے جہاں میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا تھا. حضرت شاہ ولی اللہ نے یہاں سے کئی مسئلے نکالے, وقت نہیں, صرف بصیرت پر ہی بات کرتا ہوں. تو حضرت علی کو وہ رات کا خواب بھی یاد آ رہا ہے اور وہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں. اب ایک بچی آئی اور اس نے چھواروں کا طبق امیر عمر کے سامنے رکھ دیا. بھائی حضرت علی فرماتے میں آگے ہوا, حضرت عمر نے اٹھائے. بھائی کوئی دشمن کے ہاتھ سے کھاتا ہے؟ نہیں. ہاں, یہ جو صحابہ کے آپس میں لڑائی جھگڑے کے واقعات سناتا ہے اندر اس کے روگ ہے, بیماری ہے اس کے اندر. فزادہم اللہ مرضا. ہاں, اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی ہے اور یہ بیماری ان کی موت کے لیے کافی. اور بھئی اگر آپس میں انہوں نے گھر جلایا تھا, فاطمہ کو مارا تھا, تو پھر علی عمر کے ہاتھوں سے چھوارے کھاتے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر رضی اللہ 2 چھوارے دیے اور علی کہہ رہے ہیں اور عمر کہہ رہے ہیں رات بھی 2 ملے تھے اپنی تھوڑی, رات بھی 2 ملے تھے کیونکہ یہ ختم نبوت کے مجاہد تھے سارے ہیں. تو حضرت عمر تو بڑے صاحب بصیرت تھے نا. باتیں کرتے کرتے کہنے لگے تو ہی تو نہیں ہے وہ جس پر آگ جو ہے وہ گزار ہو گئی. پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے اللہ نے مجھے وہ بندہ دکھا دیا کہ جو انعام اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر کیا تھا وہ محمد رسول اللہ کے ماننے والوں پر کر دیا. اور پھر ان کو خوشی خوشی حضرت ابوبکر کی خدمت میں لے گئے. یہ انعام کیسے ملا؟ محمد رسول اللہ کی ختم نبوت پر قربان ہونے کا. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات کے اندر حضرت فیروز کو بھیجا. اس نے جا کر اسود انسی کو جہنم رسید کیا تو یہ مجاہد بھی بنے اور غازی بھی بنے. ایسے حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا طلحہ اسدی کی مقابلے میں, ان کو فنار کیا. پھر حضرت عمر حضرت ابوبکر نے حضرت خالد بن ولید کا لشکر بنا کے بھیجا. وہ یہ عجیب مجاہد تھے. آج ہم تو موت سے ڈرتے ہیں, انہوں نے موت کو گلے لگایا.
موت ان کے آگے آگے بھاگی. وہ یہاں ایک بات یاد آ گئی بھائی، ایمان کی موت مانگا کرو. آمین. کس کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی مختصر دعائیں بتائی ہیں. فرمایا اللہم لقنی حجۃ الایمان عند الممات، اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر. کہیں فرمایا اللہم احینی مسلما وامیتنی مسلما، اللہ مجھے اسلام پر موت دینا اور اسلام پر زندہ رکھنا. اور بھائی یہ تو دعا اتنی عظیم دعا ہے کہ انبیاء نے مانگی. کنہوں نے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تشتری میں ڈال کر حکومت دے دی، جیل سے نکالا اور بادشاہ بنا دیا. یہ اس کا نظام قدرت ہے. بنائے کہ نہیں بادشاہ؟ جیلی ووٹ کوئی کھپ کپاڑا نہیں ہے، کوئی اشتہار نہیں لگائے، ڈھول نہیں بجائے، کوئی جیلی ووٹ نہیں پڑا. تو معلوم ہوتا ہے سورہ یوسف کے آخر میں دعا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی. تو اس سے ایک علماء تو نقطہ ہی نکالتے رہتے ہیں. آخر میں جو ذکر کی تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اب دنیا سے جی بھر گیا یوسف علیہ السلام کا، حکومتوں سے بھی جی بھر گیا. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمان والحقنی بالصالحین. لیکن قربان جاؤں یوسف علیہ السلام پر اللہ کی وحدانیت کے عقیدے کو بھی صحیح بتا دیا. فرمایا فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے بنانے والے. ہمارا عقیدہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ یہ زمین و آسمان کو اللہ کے سوا کوئی بنانے والا نہیں، اور اس بنانے کے اندر کوئی علی، کوئی ولی، کوئی شریک، اور جس کا یہ عقیدہ ہو پکا مشرک. زمین و آسمان بنانے کے اندر کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے. کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ. پہلا تو عقیدہ یہ بتایا اے زمین و آسمان کا تیرے سوا بنانے والا کوئی نہیں. تیرے سوا کوئی نہیں. آج ہم سلطان باؤ کو ایسے بات آ گئی، پتہ نہیں کہاں سے کھا پا جائے. یہ ساری ان آپ علماء کی محنت ہے، ورنہ خالی ذہن. تو ہم اور ہمارے جو ہے آج کل واعظین بڑی گاہ گاہ کے پڑھتے ہیں، لیکن سمجھاؤ تو صحیح کہنا کیا چاہتا ہے سلطان باؤ. ہم ہو پر بڑا زور دیتے ہیں اور ہم بھی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب اتنی لمبی ہو کی، نہ اس کے پلے کچھ پڑا نہ ہمارے پلے کچھ پڑا. اور سمجھاؤ تو صحیح کیا ہوئے ہیں. سلطان باؤ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی ہے یوسف علیہ السلام. وہ تو پیغمبروں کے ماننے والے تھے نا، پیغمبروں کو مانتے بھی تھے اور ان کی تعلیمات کو بھی مانتے تھے. آج ہم نہ پیغمبروں کو مانتے ہیں نہ بزرگوں کی مانتے ہیں، اور دعویٰ بڑا ہے کہ ہمیں تو بزرگوں سے بڑا عشق ہے. کیا کہہ رہے ہیں سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ؟ الف اللہ چمبے دی بوٹی، الف اللہ چمبے دی بوٹی، مرشد من میرے وچ لائی ہوں، نفیس بات دا پانی ملے اس ہر رگے ہر جائی ہوں. ہر رگے ہر جائی. ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ مرشد بھی کامل تھا نا، اس نے بھی اللہ کی وحدانیت سکھائی. الف اللہ چمبے دی بوٹی، مرشد من میرے وچ لائی ہوں. مولانا خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے کے اندر یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں، اور ایک صاحب سنا رہے ہیں اور حضرت بار بار رو رہے ہیں. وہ سمجھ رہے تھے نا کہ کیا کہہ رہے ہیں. ان کا بھی اپنے مرشد کی طرف جا رہا تھا خیال کہ میرے مرشد نے کیسے مجھے رنگ دیا. وہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا عبد القادر رائی پور رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو فرماتے تھے میری گگری نو لا دے گھنگرو جو میری ٹول دیکھ رہے. میری گگری نو لا دے گھنگرو جو میری ٹول دیکھ. کیا مطلب؟ اب بعض لوگ اس کو بڑا غلط سمجھتے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت پوری توجہ کر دو تو پھر یہ زمین بڑی زرخیز ہے. وہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی آدمی تھے، وہ مجاہد ختم نبوت تھے، غازی ختم نبوت تھے.
ان کو پہچانا تو انور شاہ کاشمیری نے پہچانا رحمت اللہ علیہ نے، کہ شیراں والے گیٹ کے اندر امیر شریعت کا خطاب دیا صرف اس مسئلہ ختم نبوت کے لیے، اور 500 علماء نے حضرت امیر شریعت کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بڑے بڑے علماء اللہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کی قبر کو منور کرتے، انہوں نے اس مسئلہ ختم نبوت پر مجاہدین کی ایک کھیپ تیار کی، جن میں ایک مولانا شبیر احمد عثمانی تھے شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ، جن کی مثال پاکستان بنانے کے اندر دین کی ہڈی کی ہے۔ ہاں آج لوگ، ایک دفعہ ایک بڑی سرکاری میٹنگ تھی، میں نے کہا بھائی پاکستان تو ہم نے بنایا ہے، کس نے؟ ہم بھی پاگل ہیں نا۔ انہوں نے 3 منٹ دیے، میں نے کہا 3 منٹ دیے ہیں، باتیں بھی 3 ہی ہیں، باتیں بھی 3۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنا تعارف کرواؤں گا، میں کیا ہوں۔ یہ سب سے سارے بدھو کٹھے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس انہوں نے ہمارے پاس چائے پی لی نا تو بس کچھ نہیں، ایسے کیا۔ میں نے کہا پہلے اپنا تعارف کرواؤں گا۔ میرا تعارف یہ ہے کہ میرا روحانی اور علمی تعلق وہ حضرت مولانا صوفی محمد سرور سے ہے رحمت اللہ علیہ سے، ان کا تعلق مفتی حسن صاحب رحمت اللہ علیہ سے تھا، ان کا تعلق مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے تھا، اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی مثال کیا میں پاکستان کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی ہے۔ اگر ان کا تعلق نہ ہوتا تو محمد علی جناح کبھی مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ سے مغربی پاکستان کی پرچم کشائی نہ کرواتے، اور مولانا ظفر احمد عثمانی سے مشرقی پاکستان کی پرچم کشائی نہ کرواتے۔ اور دوسری بات یہ بڑا ہے کہ یہ جہاد، یہ جنگ جو ہے، یہ حکومتیں کریں، کیا کریں؟ حکومتیں کریں۔ میں نے کہا دوسری بات یہ ہے، تم تو آج سوچ رہے ہو کہ یہ جہاد کون کریں؟ حکومتیں۔ ہم بھی اسی کے قائم ہیں۔ میں نے کہا تم آج سوچ رہے ہو، میں نے 30 نومبر 1990 کو ایک خط اپنے شیخ کو لکھا تھا ان سارے معاملات کے بارے میں۔ میرے شیخ نے فرمایا تھا یہ جہاد اسلامی حکومتوں کے ذمہ ہے۔ میں نے کہا تم آج سوچ رہے ہو، میرے شیخ نے 30 سال پہلے کی بات کی۔ تو ہمارے تو بزرگ بڑے سے بے بصیرت ہیں، ایسے تو نہیں انہوں نے جنگیں جیتی بے سر و سامانی کے عالم کے اندر، بے سر و سامانی کے عالم کے اندر جیتی انہوں نے جنگیں۔ اور جنگ ہماری جیتی کس وجہ سے؟ جب ہمارا تعلق اللہ سے جوڑ گیا، بس یہی بات آج گر کی عرض کرتا ہوں۔ اللہ سے تعلق جوڑ لیا نا تو پھر کوئی چیز ہمارے سامنے ٹھہرے گی نہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی مجاہد ختم نبوت تھے۔ کون؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے بھی پوری عمر محمد رسول اللہ کی سنتوں کا حفاظت کی، آپ کے دین کی حفاظت کی۔ ایک بار حضرت عائشہ کو خط لکھا رضی اللہ تعالی عنہ کو، اے عائشہ میں معاویہ کو کوئی نصیحت کر پر ہو مختصر۔ کیا ہو؟ مختصر ہو۔ 2 باتیں کہی، نصیحت کرو اور مختصر کرو۔ کیوں؟ کہ مختصر بات کا یاد کرنا، عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں عائشہ بھی تو محمد رسول اللہ کی تربیت یافتہ تھی نا، محمد رسول اللہ کے مدرسے کے اندر پڑھی ہوئی تھی، براہ راست صبح و شام پڑھتی تھی، جس کے بستر پر وحی اترتی تھی۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، حجرہ تیرا آرام گاہ سرور دین ہے، یوں عرش سے بڑھ کر تیرے حجرے کی زمین ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ختم نبوت کی مجاہدہ ہے۔ اس نے بھی محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کی حفاظت کی، کہ وہ جو تعلیم محمد رسول اللہ چھوڑ کر گئے تھے، صحابہ عائشہ کے دروازے پہ آتے تھے، یہ مسئلہ کیسا ہے۔ اس ختم نبوت کی حفاظت عائشہ نے بھی کی رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ تو کیا لکھ رہی ہے؟ جواب دیا، اے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کو راضی رکھنا چاہے ساری دنیا ناراض ہو جائے،
کیا کہا؟ اللہ کو راضی رکھنا چاہے ساری دنیا ناراض ہو جائے، پھر جب تجھے اللہ کی ضرورت ہوگی اللہ تیرے سامنے اور دوسری بات فرمائی، اے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تو نے ساری دنیا کو راضی کر لیا اللہ کو ناراض کر کے، پھر کسی گڑھے میں پڑا ہوا ہوگا تیری مدد کو۔ تو ہمارے بزرگوں نے یہ جنگیں جیتی کس پر؟ تعلق سے۔ کس سے؟ اللہ کے تعلق سے۔ ہاں، یہ سن 74 کی جو تحریک چلی، حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ بڑھاپے میں گھٹنوں میں درد، سٹیج پر چڑھنا بڑا مشکل، اور دعا اس انداز سے کرتے تھے کہ آدمی کا دل پاش پاش ہو جاتا تھا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمارے ان بزرگوں کی سحرگاہی کی دعائیں جو ہیں وہ کام کر گئی۔ غالباً ابو ظہبی کے اندر ختم نبوت کا مسئلہ چلا، حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ نے، اور بھائی میں نے اپنی زندگی میں اتنا حسین و جمیل آدمی نہیں دیکھا، اور میں جب سیرت پر بیان کرتا ہوں میں کہتا ہوں جس نبی کی امتی اتنے خوبصورت ہیں وہ نبی کتنا خوبصورت ہوگا، وہ نبی کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو ایک مبلغ تھے مولانا منظور احمد صاحب، ایک تو ہمارے شہر کے مولانا منظور احمد صاحب تھے، یہ بھی بڑے مجاہد تھے، انہوں نے بڑا کام کیا، اللہ ان کی قبر کو بھی منور فرمائے۔ تو ایک منظور احمد حجازی تھے رحمت اللہ علیہ، ہم فقیر والی پڑھتے تھے تو درس دیا تو انہوں نے خود براہ راست یہ بات سنائی درس کے اندر، فرمانے لگے کہ حضرت بنوری نے مجھے بلایا اور فرمانے لگے منظور تم نے وہاں جانا ہے۔ میں نے کہا حضرت میں کیا کروں گا وہاں جا کر، نہ اتنا علم نہ عمل۔ حضرت بنوری فرمانے لگے منظور تو جا، جب تک تیرا خوشی کا تار نہیں آئے گا بنوری بستر پر نہیں جائے گا۔ تو یہ کیا ہے تعلق مع اللہ ہے، بستر پر نہیں جائے گا۔ مولانا منظور احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں جب عدالت میں پیش ہوا تو وہاں کے سب علماء کہنے لگے، مصر کے علماء بھی تھے، سعودی عرب کے بھی تھے، ان سب نے کہا یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، پاکستانی شیخ بات کرے۔ تو کہنے لگے میں کھڑا ہوا اور میں نے حقیقت الوحی کا ایک حوالہ دیا کہ مرزا قادیانی کہتا ہے میرے اوپر بارش کی مانند وحی نازل ہوتی ہے۔ جج کو بات سمجھ آئی، اسی ایک ہی حوالے پر جو ہے اس نے فیصلہ کر دیا اور لوور عدالتوں کو حکم دیا کہ ان کے اثاثے ضبط کر لیے جائیں۔ تو وہاں پر میں نے جج سے کہا کہ آپ میرے شیخ حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ کو جو ہے تار دیں خوشی کا۔ انہوں نے آتے وقت یہ بات کہی تھی جب تک آپ کا خوشی کا تار نہیں آئے گا بنوری بستر پر نہیں۔ اس لیے بھائی ہم نے یہ ختم نبوت کا کام بھی کرنا ہے اور راتوں کو اللہ کو بھی منانا ہے۔ بے شک۔ اور وہ بات کر رہا تھا نا، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہوں، نفیس بات دا پانی مریس ہر رگے ہر جائی ہوں۔ ایک ملنگ پڑھ رہا تھا، میں نے کہا یہ بتا نفیس بات کیا ہے؟ اس کے تو چھکے چھوٹ گئے، پڑھتے تو ہیں مانگتے بھی، لیکن یہ پتہ نہیں کہ سلطان باؤ کیا کہہ رہا ہے۔ سلطان باؤ کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ نفیس بات دا پانی مریس۔ اب یہ تو بڑھو سمجھاؤ تو صحیح کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ رب العزت آپ کی اس چمن کو کھلائے رکھے، اور مولانا محبوب اللہ حسن صاحب کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے بہت ساری باتیں کہہ دی، میرا جی تو چاہ رہا تھا کہ دعا ہی کر دوں، لیکن ان کی توجہ سے کچھ باتیں ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہماری اولادوں کو بھی تاکہ ہمیں قیامت جو ہے اس مسئلہ ختم نبوت کے لیے، دین کے لیے قبول منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کسی اور حضرات کرام سماعت فرمائیں۔ جمعیت علماء اسلام بھلواد اور بحیرہ کے زیر اہتمام علماء و ورکرز کنونشن انشاءاللہ منعقد ہو رہا ہے۔ اس میں بحیرہ میں انشاءاللہ آئیڈیل پیلس مارکی علی پور نز بحیرہ انٹرچینج منعقد ہو رہا ہے، جس کے اندر 2 تاریخ بروز منگل صبح 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک انشاءاللہ، جس کے اندر قائد پنجاب ترجمان جمعیت حضرت مولانا حافظ نصیر احمد احرار صاحب، جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام پنجاب اور امیدوار حلقہ NA 88 محترم جناب راؤ عبدالقیوم صاحب، اور خطیب اسلام امیر جمعیت علماء اسلام سرگودا حضرت مولانا مفتی محمد شاہد مسعود صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ 2 جنوری
بروز منگل صبح 11 بجے سے 1 بجے تک اس کنونشن میں شرکت کریں، اور انشاءاللہ 11 جنوری بروز جمعرات بعد نماز عشاء جامع مسجد الحبیب النواز سٹی کے اندر شان صدیق اکبر کنونشن سیمینار منعقد ہو رہا ہے، جس کے اندر حضرت مولانا محبوب الحسن طاہر صاحب اور مفتی محمد عرفان صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اس سیمینار میں بھی آپ احباب سے گزارش ہے کہ شرکت کریں۔ حضرت انشاءاللہ دعا فرمائیں گے، اور اس کے بعد آپ تمام احباب کے اکرام کا اہتمام کیا گیا ہے۔ گھر میں بھی انشاءاللہ دوپہر کے کھانے کا اہتمام ہوگا۔ یہ ضرور بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ، جو ہمارے مولانا محبوب الحسن صاحب نے یہ سارا چمن کھلایا، یا اللہ اس کو آباد رکھنا، یا اللہ ان سب کو قبول فرما لے۔ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے یا اللہ ہم سب کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارے پلے اور کوئی عمل نہیں ہے سوائے اس کے ہم تیرے نبی علیہ السلام کا نام لیتے رہتے ہیں۔ یا اللہ آپ کی ختم نبوت کے لیے جو چلت پھرت ہے اس کو قبول فرما لے، یا اللہ قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارے اس عمل کی برکت سے غزہ کے مسلمانوں کو مدد و نصرت کے ساتھ نواز دے، یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرما، اور جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ یہ تبلیغی جماعت جو کی چلت پھرت ہے اس کو بھی پوری دنیا کی حفاظت یا اللہ ہدایت کا سبب بنا دے، اور جو نکلے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے گھر بار ان کی سب کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، ہمارے والدین کے خطاؤں کو معاف فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری والدہ سے وہ بیمار رہتی ہیں، یا اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ